بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى فاصبر صبرا جميلا پس آپ صبر کریں صبر جمیل، اچھے طریقے سے صبر کرنا۔ دیکھیں رسول اللہ پر مشکلات ہیں اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، لوگ مار بھی رہے ہیں رسول اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں ختم نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں بعض مصیبتیں ہوتی ہیں رسول اللہ سے بھی ختم نہیں ہوتی، وہ برداشت نہیں کرنی ہوتی۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ فصبر، آپ صبر کریں۔ اس کا مطلب وہ جو آیا تھا نا سوال کرنے، وہ بھی تنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ بھائی فصبر صبرا جمیلا، صبر، اور صبر بھی کون سا؟ ایک ہوتا ہے کر رہا تو ہوں صبر لیکن ہمارا بس ہی نہیں چلتا، صبر 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 کر، نہ اچھا صبر جس سے اللہ سے راضی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری آزمائش اللہ نے لی اور اللہ کامیاب کرے اس آزمائش میں، پس آپ صبر کریں، صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر، بہترین صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً یہ لوگ اس کو یعنی اس دن کو، اس عذاب کو بہت بعید سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کب آئے گا؟ آنا ہے تو لا کے دکھاؤ۔ یہ اسے بہت بعید سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم اسے بڑا قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو بڑا عذاب کو بڑا قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب اس عذاب کے دن کے مناظر ہیں اگلی بہت ساری آیات میں، توجہ فرمائیں۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم، جب وہ شروع ہوں گے حادثات، اس دن بعض حادثات یہ ہوں گے، یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلی ہوئی دھات ہوتی ہے، میٹل جب پگھل جاتا ہے۔ کل آپ کو یاد ہے سورہ حاقہ میں وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ڈھیلا پڑ جائے گا۔ ڈھیلا یعنی جو جیسے بیلٹ ہوا کوئی میٹل ہوتا ہے، کوئی دھات ہوتی ہے، تو یہ بھی وہی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسی اون کی طرح ہو جائیں گے جس کو وہ ایک مشین ہوتی ہے جس میں اون کو دھنکا جاتا ہے اور وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے اس طرح ہو جاتی ہے، پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے رنگین اون کی طرح۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی حمیم کسی حمیم کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ حمیم کیا ہے؟ حمیم بیسیکلی کہتے ہیں گرم چیز، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو بھی حمیم کہا گیا، اور یہاں حمیم کہا گیا ہے دوست کو۔ کون سا دوست؟ عام دوست نہیں، جو بہت گرم جوشی والی دوستی تھی، جو ملتے ہی بڑے گرم جوشی سے اپنے ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا جو یار ہے، دنیا میں ایسا یار ہی کو، ہر کام میں اکٹھے۔ ایک نے خرابی کر دی، دوسرا اس کے ساتھ فل ساتھ ہے، کہہ رہا ہے تو نے بندہ بھی مار دیا، تو میرا یار، تو 100 بندہ مار دے میں تیرے ساتھ ہوں، 100 کو میں ہر قانون توڑ دوں گا، تیری یاری نبھاؤں گا۔ کہتے ہیں قیامت کے دن پوچھے گا بھی نہیں کہ دوسرا یار کدھر ہے۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ کہ کہیں اس کے گینگ میں اس وجہ سے نہ پکڑا جاؤں، یعنی اپنے آپ میں گویا کہ بچنے کے لیے کہ میرا کوئی تعلق نہ نکلے اس کے ساتھ۔ جو جب بھی کسی محفل میں جاتا تھا فوراً اس کے بارے میں پوچھتا تھا وہ میرا یار آیا کہ نہیں آیا۔ اس قسم کے دوست بھی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرے گا بھی کدھر گیا وہ، لیکن بچ جائیں گے، سوال نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یُبَصَّرُونَهُمْ، وہ انہیں دکھائے جائیں گے، یعنی یاروں کو یار دکھائے جائیں گے کہ تمہارا یار کس حالت میں ہے۔
اب جب دکھائے جائیں گے، اور یہاں پر وہ دوست بھی دکھائے جائیں گے اور اولادیں بھی دکھائی جائیں گی، ماں باپ بھی دکھائے جائیں گے، برادری، ریلیٹیوز، ٹھیک ہے نا، جو قبیلہ پرست، برادری پرست، کہ ہماری برادری کا بندہ ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اب کوئی بات نہیں، پیسے لے لو، کچھ لے لو، لیکن ہمارے بندے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ برادری پرست ہوتے ہیں، قبیلہ پرست ہوتے ہیں. آج بھی خاندانی دشمنیاں، یہ جو خاندانی دشمنی ہوتی ہے نا، کہ مثلا وہ چلتی رہتی ہے. دین اسلام میں اس قسم کی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ خاندانی دشمنی ہے، وہی قبیلہ جس کے لیے قبیلہ بت ہوتا ہے اپنا، تو وہ اس کو پوجتا رہتا ہے. اور وہ کئی جیسے مکہ کے قبائل تھے، ایک قبیلے کی جنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد سینکڑوں بندے قتل ہو جاتے تھے. کیا؟ صرف قبائلی تعصب کی وجہ سے. وہ الطاف حسین حالی نے جو مد و جزر اسلام لکھی ہے، وہاں پر ان کی حالت بیان کی ہے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمارے یہاں دیہات میں سنگل سڑکیں ہوتی ہیں تو ایک چودھری آ رہا ہے، دوسرا چودھری گاڑی نہیں ہٹاتے، لڑ پڑتے وہاں، کہتے تو ہٹا. ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات اس بات پر ہی لڑ پڑتے. یہ ہر جگہ پر اس قسم کے ذہنیت، دیکھیں قرآن مجید ذہنیتیں اور مزاج وہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہوگا کیا. وہ انہیں دکھائے جائیں گے. یود المجرم، مجرم. اب دیکھیں یہاں پھر سورہ نون میں کیا گزرا تھا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ اب یہاں پہ مجرم آ رہا ہے. یود یہ ود ہے، مودت جس سے ہوتا ہے، یہ شدید محبت ہوتی ہے. یود المجرم، اس دن مجرم شدت سے چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چاہے گا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر جہنم میں ڈلوا دے. سگے بیٹوں کو. اللہ کہتا ہے مال اور اولاد کے لیے تم یہ کرتے ہو. مجرم. آج یہاں پہ دنیا میں یہ ڈائلاگ آپ کبھی سنتے ہیں کہ اس کام کے لیے میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. وہاں پہ داؤ پہ تو ہوتا ہے کہ شاید جیت ہی جائے، داؤ یہ ہوتا ہے. وہاں داؤ پہ نہیں لگے گا کہ میں داؤ پہ لگا رہا ہوں، وہاں یہ کہ میں ڈلوا رہا ہوں جہنم میں. کنفرم کہے گا کہ میرے بیٹوں کو یا اللہ ڈال لے جہنم میں، مجھے چھوڑ دے. چونکہ وہاں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اب جو خرابی ہے وہ خرابی ہے. تو وہ پھر ہر قریبی سے قریبی رشتہ، ہر مہنگی سے مہنگی چیز دے کر جہنم سے بچنے کے لیے یود شدت سے چاہے گا. اپنے بیٹوں کو دے دے فدیہ اور عذاب سے بچ جائے. وصاحبتہ، اور اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا. کوئی خرابی ہو جاتی تھی اس خاندان آ جاتا تھا، بھائی یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ سے کہے گا یہ ساری برادری جہنم میں ڈال لے، مجھے چھوڑ دو. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، قیمت بڑھتی جا رہی ہے. پھر کیا چاہے گا کہ جتنے لوگ زمین میں تھے سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دو. سب، یعنی پوری بشریت کو جہنم. یہ اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتا ہے کہ وہاں پر انسان چاہتا ہے نا یہ بچا لوں، یہ بچا لوں، یہ بچا لوں، چلو یہ ضائع بھی ہو رہا. تو وہاں پہ کہے گا سب کچھ دے دوں، خود بچ جاؤ. لیکن کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو دے دے. ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور پھر اپنے آپ کو نجات دلوا لے. کَلَّا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اِنَّهَا لَظَىٰ، یقیناً وہ تو بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ ہے. یہ لظا کہتے ہیں اصل میں جیسے کوئی بھوکا جانور زبان پھیرتا ہے کسی شکار کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات بندہ بھی بھوکا ہو تو کوئی سامنے چیز پڑی ہو تو زبان پھیرنے. تو یہ شعلے اس کے گویا اس طرح ہوں گے جیسے کوئی بھوکا شکار کو دیکھ کر تو یا کھانے کو دیکھ کر تو ہونٹوں پہ زبان پھیرتا ہے. تو یہ شعلے اس طرح بھڑک رہے ہوں گے، اس کے شعلے ایسے بھڑک رہے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.